سنو، دل کا سکون کھو گیا ہے نا، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف کر دو، ایسا سکون پاؤ گے کہ ساری بے چینیاں کھو جائیں گی۔ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، جو بات تکلیف دے رہی ہے اللہ کو سب کچھ بتانا، یہی تو سکون ہے کہ بات بھی کہہ دی، کسی کے کان تک بھی نہ پہنچی، بے شک اللہ ڈانٹنے والا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک ہی وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر سکون ملتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ سکون جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنے رب سے گفتگو کرنا، اس یقین کے ساتھ ہر بات اپنے اللہ کے سامنے بیان کر دینا کہ اسے الفاظ کے چناؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خاموش دعائیں سنتا ہے، وہ دل میں موجود باتوں سے، تمام راز و نیاز سے خبردار ہے، وہ بس سنتا ہے اور سکون عطا کرتا ہے تمہاری بے قرار دل کو، کیونکہ وہ تمہارا اللہ ہے۔ جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، وہ تمہیں بے سکون کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو دن اور رات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں سے واقف نہیں؟ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین کریں سب کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، بس صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ بس ایک دعا اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے، بس چیزوں کے ٹھیک ہونے اور صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے فیصلوں میں جو سکون ہے وہ اور کہاں ہے؟ حالات بدل جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، اس اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، سب اچھا ہو جائے گا۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اللہ آپ کا ہر رونا سنتا ہے، تب جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں، تب جب آپ بے آواز روتے ہیں، تب بھی جب آپ بغیر آنسوؤں کے روتے ہیں، جب آپ خود اپنے رونے کی آواز نہیں سن پاتے، تب آپ کا اللہ سنتا ہے۔ آپ کے چہرے پر گرنے والے ہر آنسو کی خبر ہوتی ہے اسے، ہر آنسو کی آواز سنائی دیتی ہے اسے۔ اللہ جانتا ہے آپ کی
ہر تکلیف کو، وہ جانتا ہے آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، وہ سب جانتا ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ روح کو بس اللہ چاہیے، روح کو دنیا کا نہیں معلوم، روح کا سکون خالق نے اپنی ذات میں پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ لاکھ بھاگتے جائیں دنیا کی جانب، ساری دنیا بھی اکٹھی کر لیں، تب بھی اپنی روح کو مطمئن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ روح کا ٹھکانہ دنیا ہے ہی نہیں، روح کو دنیا سے غرض ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ ہیں جو اس کے سکون کو دنیا سے جوڑ رہے ہیں۔ اصل میں روح اللہ نے اپنے پاس سے بھیجی ہے، اسے بس اللہ کے کلام میں ہی سکون ملتا ہے۔ روح کا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے۔ جب تک ہم جنت میں نہیں جاتے، ہمیں اس جہان میں اللہ کی یاد، اس کے ذکر، اس کے قرآن یعنی اس سے وابستہ چیزوں میں سکون ڈھونڈنا ہے۔ جانتے ہیں روح اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا درد محسوس کرتی ہے؟ جدائی کا غم، اپنے اللہ سے جدائی کا غم۔ ہم سب یہ غم محسوس کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور آخری سانسوں تک کرتے رہیں گے۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے ہمارے اندر دنیا کا غم ہے، مال، اولاد یا کسی کی جدائی کا غم ہے جو ہمیں اندر سے کھا رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ غم رب العالمین سے جدائی کا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری شرک سے بھی قریب ہے، مگر ہم یہ فاصلہ بھی طے نہیں کر پاتے۔ ایک آنسو کی ہی تو دوری پر ہے وہ اللہ، ایک پکار کافی ہے اس تک رسائی کے لیے، لیکن ہم اسے سچے دل سے پکارتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری زندگی اپنی ذات کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ ہماری خواہش، ہماری مرضی، ہماری کامیابی، ہمارے چاروں طرف ہم نے اپنی ذات کا دائرہ بنا رکھا ہے۔ ہمیں اس خود ساختہ دائرے سے پار رب کی ذات نظر ہی نہیں آتی۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔